احد میں نبی کے ساتھ، خیبر میں نبی کے ساتھ، خندق میں نبی کے ساتھ. ارے جب تک جملہ جب تک زمین پر تھے نبی کے ساتھ. آج گنبد خضرا کے نیچے لیٹے ہیں تو نبی کے ساتھ. وہ امام جعفر صادق جن کی صداقت کا یہ حال ہے. ایک مرتبہ منبر پہ بیٹھے ہیں، کسی نے بیٹھنے سے پہلے پوچھا حضور، میری طرف دیکھیں، حضور حبل اللہ کیا ہے؟ امام جعفر صادق سے پوچھا، کیا پوچھا؟ ما ہوا حبل اللہ، اللہ کی رسی. بولیے what is the rope of Allah؟ اللہ کی رسی ہے. سرکار امام جعفر صادق کھڑے تقریر کر رہے ہیں، جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، دیتے کہتے سنو، اللہ کی رسی کچھ اور نہیں، اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے. نحن حبل اللہ حبل ممدود من الارض الى السماء حتى يرد عند حوض الكوثر. ارے سنو، کوئی اور نہیں، اللہ کی رسی ہم لوگ ہیں. کیا فرمایا؟ ہم لوگ ہیں جو زمین سے آسمان تک کھینچے ہوئے اور حوض کوثر میں دیکھنا پکڑے پوری امت اسی رسی کو پکڑی ہوئی نظر آئے گی. ہم پورے خاندان کے ساتھ پانی پلائیں گے، امت پانی پیے گی. ہم اللہ کی رسی ہیں. امام جعفر صادق نے اپنے کو یعنی نبی کے گھر والے کون؟ سادات کرام، ہمیں محمدی سے پکڑے رہنا، ہمیں نہ چھوڑنا نہیں تو گڑبڑ ہو جائے. ایک میسج، ایک پیغام دے. اب آئیے ایک دم توجہ کو سمیٹتے ہوئے سنتے رہیے تاکہ بات دل میں اتر جائے، سینہ مدینہ بن جائے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہم سب کے سینوں میں انشراح صدری عطا فرمائے. ایک مرتبہ حضور نبی کریم، توجہ ہے، بالکل سمپل سے ایگزامپلز میں دے رہا ہوں. میں آج خطابت کا جوہر دکھانے نہیں بیٹھا ہوں، کچھ گوہر پہنچانے بیٹھا ہوں. ایک سمپل سے ایگزامپل. حضور بیٹھے ہیں، آخری خطبہ ہے حجۃ الوداع کا، اور اس کے بعد پھر لیٹے ہیں. ذوف و ناتوانی کی کیفیت چہرے پر ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے حضور ہم سے رخصت ہونے والے. صحابہ کے نورانی چہرے جو ہے وہ حضور کے روح و مدحا کی تلاوت کر رہے ہیں. حضور لیٹے ہیں، کہتے اشکبار ہوئے اور کہتے اے میری امت سنو. کیا بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے کئی بار سنا ہوگا. امام ابو عیسیٰ ترمذی نے بھی اسے جمع کیا، زید بن ارقم اس کے راوی ہیں. حضور فرما رہے ہیں سنو، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ دو بھاری چیزیں. انی تارک فیکم الثقلین ما ان اخذتم بہما لن تضلوا ابدا کتاب اللہ و عطرت. میں تمہیں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یہ میں ایک ایسا نسخہ دے رہا ہوں اس پورے بیکانیر والوں کو کہ انشاءاللہ آپسی بھید بھاؤ ختم کر کے ذرا سا اس نسخے کو اپنا لو، سینہ مدینہ بن جائے گا. بالکل آ جاؤ اسی لڑی میں جس لڑی میں گنبد خضرا کی کڑی ملی ہوئی ہے. میں تمہیں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہنا، گمراہ نہیں ہو. صحابہ نے عرض کیا ماں ہو ماں، حضور وہ دونوں ہیں کیا؟ سرکار نے فرمایا کتاب اللہ. پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن. کیا پیچھے والے بولو کیا؟ پہلی چیز اللہ کی کتاب یعنی کلام اللہ، کتاب اللہ قرآن، کتاب اللہ و عطرتی. اور دوسری چیز میری عطرت، میرا خاندان، میری اہل بیت، میری فاطمہ کے بچے. ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، کبھی گڑبڑ نہیں ہوگا. آپ دیکھیے گڑبڑی یہی ہو رہی ہے. تھوڑا سا انداز کو اپنے اگر بالکل لبرل بنا کر کے آپ سوچیں کہ آخر اتنی گڑبڑی کیوں ہو رہی ہے، تو دیکھیے گا کہیں یا تو کتاب ہاتھ میں ہے، خاندان غائب ہے، وہاں گڑبڑی ہو گئی. کہیں خاندان ہاتھ میں ہے، کتاب غائب ہے، وہاں گڑبڑی. دونوں پکڑ لو، نہ ایمان خراب ہوگا نہ اس
किताबुल्लाह व इतरती, अल्लाह की किताब और अहले बैत, और अहले बैत दोनों को मजबूती से थामे रहो। तवज्जो चाहूंगा, सहाबा को साथी नहीं बनाया कुरान का, बनाया, बोलिए साथी किसे बनाया? उलमा तो समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि नहीं? साथी किसे बनाया कुरान का? अहले बैत, सहाबा को नहीं बनाया। वो सहाबा, तवज्जो चाहूंगा अल्लाह के नौजवानों की भी तवज्जो, वो सहाबा अरे जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान करके अकीदतों की जबीन मुस्तफा के कदमों में झुका दिया, वो सहाबा जिन्होंने बदर खैबर और खंदक में तलवारें चलाकर मुस्तफा की गुलामी का तौक अपने गलों में लगा लिया, अरे वो सहाबा जिनके तसव्वुर से कैसर और किसरा के ऐवान में जलजला आ जाए, धरती कंप हो जाए, वो सहाबा जो अंताकिया की कलीसाओं में खड़े होकर अज़ान दे, वो सहाबा अरे जो फारस के गिरजा घरों में घुस कर कलमा हक ला इलाहा इल्लल्लाह बुलंद कर दे, वो सहाबा की दश्तो दश्त दरिया में न छोड़े, वो सहाबा बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े किसने, वो सहाबा जिनके तसव्वुर से रुस्तम का कलेजा हिल जाए, वो सहाबा अरे जिनका नाम सुनकर कुफ्र का शीश महल टूट जाए, वो सहाबा अरे सिर्फ एक सदाए अर्रहील अल जिहाद की सिर्फ एक सदा, अगर हंजला जैसा सहाबी मुस्तफा के लब से सुन ले तो नई नवेली दुल्हन के बिस्तर को छोड़कर ऊंट के बिस्तर पर बैठकर तलवार चलाने लगे। वो सहाबा अरे जिन्होंने रिश्तेदारी नहीं देखी कि बद्र में चचा के सामने भतीजा है, बाबा के सामने बेटा है, दादा के सामने पोता है, भाई के सामने भाई है, मगर सहाबा तलवार चला रहे, तलवार चला रहे, भाई भाई को मार रहा है, चचा भतीजे के खिलाफ लड़ रहा है, क्यों? क्योंकि वहां अल्लाह करे ये जुमला दिल में उतर जाए, वहां रिश्तेदारी नहीं देखी जा रही थी, नबी की वफादारी देखी जा रही थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे जनाब अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर बद्र में वो ईमान नहीं लाए हुए थे, उन्होंने अपने बाबा से कहा, बाबा अबू बकर सिद्दीक बद्र के मैदान में कई बार आप मेरी तलवार के नीचे आए थे, मैं चाहता तो एक चलाता आपकी गर्दन गायब हो जाती, मगर मैंने सिर्फ इसलिए नहीं मारा क्योंकि आप मेरे अब्बा, आज के अब्बा होते तो शाबाशी देते, अरे बेटा तूने बड़ा अच्छा किया, मेरी जान बचा दी, वरना मैं तो अब तक खलास हो जाता, मगर सिद्दीक़ अकबर के किरदार पर मेरे माँ बाप कुर्बान। फरमाते हैं कसम है उस रब की इज्जत जिसके कब्जे में अबू कुहाफा के बेटे की जान, अरे बेटा खैरियत तेरी थी, अगर तू मेरे सामने आता और मैं तुझे देख लेता तो मैं बेटा नहीं मुस्तफा से अपना रिश्ता देख। तो रिश्तेदारी नहीं देखी जाती, नबी की वफादारी देखी जाती, ऐसी कैफियत। एक जुमला और दो सहाबा के लिए, अरे वो सहाबा, तवज्जो चाहूंगा, वो सहाबा जो वजू के बचे हुए, वजू के मुस्तफा वजू कर रहे हैं, वजू से पानी नीचे गिर रहा है, उस पानी को जमीन पे न गिरने दे, क्या इश्क था, क्या लव था, क्या मोहब्बत थी। हमें जब वजू का पानी गिरता हुआ न देखे तो मुस्तफा का खून कैसे गिरता हुआ देखे। वो सहाबा, एक तारीखी जुमला कि अगर दरिया की रवानी को एक खत लिख दे, पत्र लिख दे, एक लेटर लिख दे तो दरिया की रवानी का मिजाज बदल जाएगा। इतनी बात पक्की है ना, कितनी मुकद्दस जमात है जमात सहाबा, कितनी अजीम जमात है जमात सहाबा, कितनी सुरखरू जमात है जमात सहाबा, जिनमें कोई सदाकत का अलम बरदार, कोई अदालत का पैकर, कोई सखावत का बहरे बेकनार, तो कोई शजाअत का बदले जलील है, कोई अली है, कोई वली है। मगर ऐसी जमात को भी अल्लाह के रसूल ने कुरान का साथी, पीछे वाले बोलो,
نہیں بنایا، اہل بیت کو بنایا قرآن اور میری سنتان، قرآن اور میری سنتان، قرآن اور میری سنتان۔ اس کی وجہ کیا؟ توجہ چاہوں گا، یہ بات بھی دل میں اترنی چاہیے۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی کئی وجہ ہے، لیکن ایک ایسی وجہ کہ اگر کوئی سمجھ کے بھی یہ سوچ کے آیا ہے کہ میں نہیں سمجھوں گا تو انشاءاللہ وہ بھی سمجھ کے اٹھے گا۔ ایسی وجہ، ایسی وجہ، اور وہ یہ ہے کہ صحابی، توجہ سے سننا غور سے، صحابی اپنے بعد والے کو صحابی نہیں بنا سکتا۔ ہے کوئی صحابی اپنے بعد والے کو صحابی نہیں بنا سکتا؟ کیوں؟ کیونکہ صحابی مصطفیٰ کی نظر سے بنے۔ اللہ کرے بات اتر جاتی ہے۔ صحابی اپنے بعد والے کو تابعی بناتا ہے۔ کیا بناتا ہے؟ تابعی بناتا ہے۔ تابعی اپنے بعد والے کو تبعی تابعی بناتا ہے۔ وہ اپنے بعد والے کو تبعی تبعی تابعی بناتا ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ صحابی اپنے بعد والے کو صحابی، پکی بات۔ تو اب اگر قرآن کا ساتھی صحابہ کو بنایا جائے، اللہ کرے بات اتر جائے، قرآن کا ساتھی اگر صحابہ کو بنایا جاتا تو 100 برس کے بعد، 120 برس کے بعد، یا زیادہ سے زیادہ 150 برس کے بعد، جب قرآن صحابہ کے بغیر ہو، صحابہ اس دنیا سے روپوش ہو چکے ہوتے، تو قرآن اکیلا ہوتا کہ نہ؟ بتاؤ۔ اور اگر قرآن اکیلا رہے گا تو پھر من گھڑت تفسیریں بھی ہوں گی، کیونکہ کوئی ساتھی نہیں ہے۔ غلط تنقیحات، غلط توضیحات، غلط توجیحات، غلط تفسیرات، غلط تشریحات، غلط معانی قرآن کے مارکیٹ میں آنے لگیں گے۔ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ قرآن کا ساتھی کسی ایسے کو بنایا جائے جو ہمیشہ قرآن کا ساتھ دے، قرآن کو اکیلا نہ ہونے دے۔ ارے قرآن تو چپ رہے، چپ رہے، مگر کچھ بولتے ہوئے قرآن کے ساتھ ساتھی بنا دو، تاکہ کربلا میں یزیدی آندھیوں کے بیچ میں اگر قرآن چپ ہو تو بولتا ہوا قرآن حسین اپنی گردن کٹوا دے، بولتا ہوا قرآن حسین اپنی گردن وہاں پیش کر دے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہیں قرآن کے ساتھی۔ آئیے تھوڑی دیر کے لیے میں اس چیپٹر کو یہی رکھتا ہوں۔ یہ حبل اللہ، یہ سلسلہ حبل اللہ ہی چلتا رہا، اسی رنگ سے چلتا رہا، اسی ترنگ سے چلتا رہا۔ گویا اب یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ قرآن اہل بیت، قرآن اہل بیت، قرآن کو پکڑو، اہل بیت کو چھوڑو، مسلمان نہیں۔ قرآن کو چھوڑ دیا، اہل بیت کو پکڑا، مسلمان نہیں۔ دونوں کو پکڑ لیا، پکے مسلمان۔ دونوں کو پکڑے ہیں، نہ ہم قرآن کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ نبی کی سنتان کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اس لیے جب قرآن کے لیے حسین نے گردن دی تو حسین کے لیے قرآن کا سرنگ دیکھو، بول رہا کہ اے لوگوں، حسین کی کٹی گردن دیکھ کر حسین کو مردہ نہ کہو، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ اللہ کی راہ میں جو قتل کر دیے جائے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ تم ان کی زندگی نہیں سمجھ سکتے۔ اے حسین تیری شہادت کو سلام، اے حسین تیری عظمت کو سلام، اے حسین تیرے کمال کو سلام۔ تم قرآن کی رکشا کر رہے ہو، قرآن تیری رکشا کر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ غازی ملت، اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ اب سلسلہ چلتا رہا، امام حسین کے بعد زین العابدین کا دور آیا، وہ حبل اللہ ہو گئے، چلتا رہا سلسلہ۔ امام محمد باقر حبل اللہ ہے، امام جعفر صادق حبل اللہ ہے، امام موسیٰ الکاظم حبل اللہ ہے، امام علی بن موسیٰ، امام جواد حبل اللہ، امام علی بن موسیٰ الرضا حبل اللہ ہے، امام ہادی حبل اللہ ہے، امام حسن العسکری حبل اللہ ہے۔ ارے نسبت پر ناز کر، کیونکہ عبدالقادر جیلانی حبل اللہ ہے، خواجہ اجمیری حبل اللہ ہے، صابر کلیری حبل اللہ ہے، مخدوم سنانی حبل اللہ ہے۔ مطلب منظر یہ ہے کہ ہاتھ میں تو تیرے خواجہ کی چادر ہے،
اللہ کی رسی کو پکڑ لیا حبیب۔ اب بات کو ختم کرتے ہوئے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کا جو نتیجہ نکلا آپس میں ایک دوسرے کے جیسا قرآن میں ہے اذ کنتم اعداء، تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر ایک آنے والا اللہ کی سب سے عظیم نعمت بن کے آیا، عظیم ترین نعمت بن کے آیا، جس نے غریب کو غربت میں جینا سکھا دیا، فقیر کو فقر میں غنا سکھا دیا، جس نے امیروں کی امیری اور غریبوں کی غریبی کو ایک کر دیا۔ اس رنگ سے کیا وہ کرنا بھی سیکھو، تب بات سمجھ میں آئے۔ جلسہ مواخات کا ذکر سنا ہے نا، یہ حدیث بڑی مشہور ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، دارمی میں بھی ہے۔ حدیث نام کی متاخرین کی جتنی کتابیں تقریباً کم و بیش ہر کتاب میں یہ حدیث ہے۔ کیا کون سی حدیث ہے؟ چلنے دو جیسا کون سی حدیث ہے؟ ایک دن حضور نے ایک جلسہ منعقد کیا، جیسے آج آپ نے جلسہ کیا نا، اس کو کیا اصلاح معاشرہ کا جلسہ۔ حضور نے ایک جلسہ کیا تھا بھائی چارے کا جلسہ، ایک دوسرے کو گلے ملانے کا جلسہ، ایک دوسرے کو بھائی بنانے کا جلسہ، پیار بڑھانے کا جلسہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بھائی چارے کا۔ وہ بھائی چارے کا جلسہ کرنا حضور کی سنت۔ معاملہ کیا تھا؟ مکے سے نئے نئے مدینے لوگ پہنچے تھے، آپس میں بڑا پیار تھا، ایسا پیار کہ ابو بکر صدیق مدینے میں ہے تو مکہ بھول گئے، عمر فاروق مکہ بھول گئے، عثمان غنی مکہ بھول گئے، مولا علی مکہ بھول گئے، مکی مدینے میں آ کے ایسا مدنی بن گئے کہ مکہ بھول گئے۔ اور انصاریوں نے بھی مہاجرین کے لیے جو دروازے کھولے تو وہ بھی اس انداز کے دروازے تھے کہ وہ بھی بھول گئے کہ یہ میرا گھر ہے، یہ آنے والے مہاجر۔ کیا ایکسٹریم پہ پیار، اس پیار پر میرے ماں باپ پر ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ اگر مصطفیٰ کی اونٹنی رکتی تو پورا گھر اٹھا۔ اسامہ عبادہ بن صامت کے لیے کا دروازہ کھل رہا ہے مہاجرین کے لیے، ایک کے بعد ایک دروازے کھلتے رہے، دل بھی کھلتے رہے، سینے بھی ملتے رہے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر کیونکہ یہودی وہی تازے تازے نکالے گئے تھے، مدینے سے بھگائے گئے تھے، کچھ بچے ہوئے تھے، تو جو بچے ہوئے تھے انہوں نے منافقین کے ساتھ مل کے کانسپیریسی شروع کی اور کہا یہ دیکھو یہ 4 دن ہوا ان لوگوں کو آئے، جمعہ 8 دن مکے سے پورے مدینے پہ چھا گئے، اتنا پیار اتنی محبت، یار کچھ گڑبڑ کر، کوئی ایسی پھوٹ ڈال دو کہ اگر کوئی اسلام کی بھی بات کرنے آوے تو الٹا سیدھا لوگ سمجھیں، کنفیوژن شروع ہو جائے، الٹی سیدھی حرکت، کچھ گڑبڑ کرو۔ یہ کس نے؟ یہودیوں نے اور منافقوں نے یہ سازش رچی کہ یار اتنا پیار اچھی بات نہیں ہے، مکے والے، مدینے والے، انصار، مہاجرین سب مصطفیٰ کا دامن پکڑے ہوئے اور سب اس حبل اللہ کو پکڑے ہوئے، کوئی لڑی ہی نہیں اور سب دروازہ کھولتے جا رہے ہیں، کچھ گڑبڑ کرو، گڑبڑ کرو۔ اتفاق دیکھیے کانسپیریسی شروع ہوئی تو صحابی کیا گڑبڑ ہو، ان کو تو مصطفیٰ کی نظر نے صحابی بنایا، ان کا سینہ تو نبی کی عظمتوں کا مدینہ بنا، وہ نہیں۔ ہاں چند اعرابی ضرور پھسل گئے تھے، وہ پھیری پہ نکلتے ہیں نا، جیسے دودھ لے لو، دہی لے لو، یہ لے لو، مدینے جو گاؤں گاؤں سے آتے تھے، ایسے 2-4 بھولے بھالے نو مسلموں کو بہکانا شروع کیا اور اتفاق سے 2-4 اس دام فریب میں آ بھی گئے۔ ادھر توجہ رہے، جملہ ضائع نہ ہو، ادھر مدینے میں بہکانے کا سلسلہ چلا اور ادھر کاشان نبوت میں مصطفیٰ جان رحمت کے کانے لالے کرامت سن رہے، کانے لالے کرامت سن رہے۔ نبی نے کہا اب کی جمعہ کو سب کو جمع کرو، میں ایک جلسہ مواخات کروں گا۔ مواخات یعنی بھائی چارے کا جلسہ۔ بھائی دیکھو ہمیں تم سے کچھ نہیں، تمہیں ہم سے کچھ نہیں، تم ہم سے محبت کرو، ہم تم سے محبت کریں، تم ہم سے پیار کرو، ہم تم سے پیار کریں، گلے مل جاؤ، حبل اللہ ہے، ایک رسی ہے، اسے پکڑ لو، یہ جلسہ اسی کا ذکر قرآن میں، اذ کنتم اعداء، آپس میں تم لوگ ایک دوسرے کے دشمن۔ نبی نے سب کو کیا کیا؟ بولیے کیا کیا؟
سب کو جمع. اب روایت سنو حدیث کی. راوی بیان کرتے ہیں کہ انہو جمع جميع الشهداء صحابہ طلبہ جميع صحابہ الا علی. نبی نے سب کو بلایا اس جلسے میں مگر اپنے بھائی علی کو نہیں. کسے نہیں بلایا؟ کسے نہیں بلایا؟ مولا علی کو نہیں بلایا. یعنی صدیق اکبر بھی ہے, فاروق اعظم بھی ہے, عثمان ذو النورین بھی ہے, حضرت طلحہ, حضرت سعد, حضرت سعید, حضرت زبیر, حضرت ابو عبیدہ, حضرت عبد الرحمن, انصار بھی ہے, مہاجرین بھی ہے, مولا بھی ہے, غلام بھی ہے, سب جمع ہے. اور حضور کہہ رہے ہیں آمین ایک دوسرے سے گلے مل جاؤ. تمہارے دل میں اگر کوئی وہ ہے تو نکالو. لاکھ سے تم میں نہ کوئی عربی ہے, نہ کوئی عجمی ہے, نہ کوئی قریشی ہے, نہ کوئی تمیمی ہے, نہ تم میں کوئی گورا ہے, نہ تم میں کوئی کالا ہے. عظمت رب کعبہ کی عزت کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے. ایھا الصحابہ اللہ کی رسی میں ہوں, بس مجھے پکڑ لو تم سب مسلمان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان اعلی حضرت شہزادہ حضور غازی ملت, نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. مولا علی, جو بات قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ علی کو, پیچھے والے بولو اور زور سے بولو, نہیں بلایا. مولا علی کرم اللہ وجہ کے رانے بیٹھے بیٹھے رو رہے ہیں یا کسی کا دل ٹو رہے ہیں, اللہ جانے, رو رہے ہیں. صحابی رسول نے عرض کیا حضور علی رو رہے ہیں. کیوں رو رہے ہیں؟ کہ آپ ہی وجہ پوچھ دیجیے. بلاؤ میرے بھائی علی کو. نبی نے علی کو طرف فرمایا. مولا علی ہانپتے کانپتے تھر تھراتے لرزیدہ قدم سے بارگاہ رسالت میں حاضر ہے. حضور دریافت فرما رہے اے علی لماذا تبکی یا اخی, اے میرے بھائی کی رو کیوں رہا تھا؟ حضرت علی نے کانپتے